حضرت علی علیہ السلام نے گستاخ رسول کی زبان کیسے کاٹی؟ رسول خدا کی مدنی دور میں جب وہ مدینہ ہجرت کر چکے تھے، تب کسی گستاخ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف گستاخانہ اشعار لکھے۔ اصحاب نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی۔ مکہ میں جو پتھر مارنے والوں کو معاف کرتا تھا، کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کی تیمورداری کرتا تھا، اسے مدینے میں آ کر آخر ہو کیا گیا؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم نہیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ حضرت علی علیہ السلام بوری اٹھا کر شہر سے باہر نکلے اور حضرت قمبر کو حکم دیا، جا میری اونٹ لے کر آ۔ اونٹ آیا۔ مولا نے اونٹ کی پیروں سے رسی کھول دی اور شاعر کو بھی کھولا اور 2000 درہم اس کی ہاتھ میں دیے اور اس کو اونٹ پر بٹھایا اور پھر فرمایا، تم بھاگ جاؤ، ان کو میں دیکھ لوں گا۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران رہ گئے کہ یا اللہ، حضرت علی علیہ السلام نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا زبان کاٹ دو۔ علی علیہ السلام نے اس گستاخ شاعر کو 2000 درہم بھی دیے اور آزاد بھی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، علی علیہ السلام میری بات سمجھ گئے، افسوس ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دیے کہ یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو۔ علی علیہ السلام نے تو کاٹی بھی نہیں۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز کو جب گئے تو کیا دیکھتا ہے، وہ شاعر وضو کر رہا ہے۔ پھر وہ مسجد میں جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومنے لگتا ہے، جیب سے ایک پرچہ نکال کر کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان میں نعت لکھ کر لایا ہوں۔ اور یوں ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ زبان کو کاٹ کر اسے مدحت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔